ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں زیر حراست قتل و جعلی مقابلے ایک معمول بن چکے ہیں۔ بھارتی حکومت کشمیر نوجوانوں کا روزانہ کی بنیاد پر قتل عام کر رہی ہے۔ حال ہی میں شوپیاں میں جعلی مقابلے میں مجاہدین قرار دے کر 3 مزدوروں کا قتل اس کی تازہ مثال ہے۔ بھارتی شفاق فوج براہ راست ان جعلی مقابلوں کی ذمہ دار ہے۔ نام نہاد محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران نوجوانوں کو گرفتار کر کے ہر دوسرے روز فرضی جھڑپوں میں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے نوجوانوں کا خون انتہائی ارزاں ہو چکا ہے۔ مودی کی فسطائی حکومت شہداء کی میتیں ان کے لواحقین کو بھی حوالے نہیں کرنے دیتی جو انہیں مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ سپرد خاک کر سکیں۔ بھارتی حکمران شہداء کے جنازوں میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کی شرکت سے بھی خائف ہے، جبکہ بھارت جعلی مقابلوں میں نہتے کشمیریوں کے قتل کے ذریعے ان کو محکوم رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کشمیریوں کا قتل عام اور ان کی املاک کو تباہ کرنا بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے، لیکن مودی حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماورائے عدالت اور فرضی جھڑپوں میں نوجوانوں کا قتل کر کے بھی بھارت کشمیریوں کی آزادی کی خواہش کو ختم نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی برادری کو آگے آنا چاہیے اور مقبوضہ کشمیر میں بھاری بربریت کی مہم اور جنگی جرائم پر بھارتی حکومت کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں نام نہاد انکم ٹیکس محکمے نے معروف تاجروں کے رہائشی مکانوں اور دفاتر پر گزشتہ روز چھاپے مارے اور تلاشی کے دوران پوچھ گچھ کی۔ پلوامہ کے مختلف علاقوں میں بھی گزشتہ روز تلاشی کی کارروائیاں انجام دی گئیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کے بین الاقوامی فورمز پر مزید اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان محکوم کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ جموں کشمیر میں لاپتہ افراد کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان لاپتہ افراد میں ایسے کم سن بچے بھی شامل تھے جو ابھی سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ ایسے نوجوان بھی تھے جو اپنے خاندان کی واحد امید تھے اور ایسے بزرگ بھی جو خاندان کے واحد کفیل اور سرپرست۔ لاپتہ افراد میں کسان، مزدور، طالب علم، استاد، تاجر اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔ پہل تو لاپتہ افراد کے دن دہاڑے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گرفتاری سے بھی انکار کیا گیا، مگر پھر جب فوج کے کیمپوں کی منتقلی ہوئی تو ان کیمپوں کے اندر سے گمنام قبروں کی دریافت نے یہ معمہ حل کر دیا کہ ان افراد کی اکثریت کو گھروں، بازاروں، دفاتر سے اٹھا کر تشدد کر کے شہید کیا گیا، پھر ان کی لاشیں ان کیمپوں میں یا کنٹرول لائن کے قریب جا کر دفن کر دی گئیں تاکہ قبروں کو دراندازی پر محمول کیا جا سکے۔ حال ہی میں راجوری کے جن 3 نوجوانوں کو جو طالب علم تھے اور اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے مزدوری کی غرض سے شوپیاں گئے تھے، انہیں مجاہد قرار دے کر شہید کر کے ان کی لاشیں دفنا کر معاملے پر مٹی ڈال دی گئی، مگر پھر عوامی احتجاج کے باعث نہ صرف ان نوجوانوں کے اغوا اور قتل کا سراغ مل گیا بلکہ مزید احتجاج کے باعث ان کی لاشیں توأن و کرہن لواحقین کو واپس کر دی گئیں۔ جو وہاں پہ انکاؤنٹر ہوتا ہے امشی پورہ میں، انکاؤنٹر میں مارے جانے والے کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے۔ اس انکاؤنٹر میں مارے جانے والے ڈسٹرکٹ راجوری ولیج پیڑی کے میرے اپنے رشتہ دار، میرا اپنا خون جو یہاں سے کام کاج کرنے کے لیے شوپیان میں پہنچے تھے، ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ انکاؤنٹر کے فوٹوگراف جب یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں تو ہم نے ان لڑکوں کو بھی بالکل آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ وہ ہمارے لڑکے، وہ طالب علم تھے، وہ یہاں سے مزدوری کے لیے شوپیان پہنچے۔ اس بات سے واضح ہو گیا کہ بھارتی فوج کشمیر کے نوجوانوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اٹھاتی، گرفتار یا لاپتہ کرتی ہے اور پھر زیر حراست قتل بھی کر دیتی ہے۔